مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یروشلم شہر کی جانب دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس پر روتے ہیں، اور یروشلم کے حوالے سے یسوع مسیح یہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ تجھ پر کوئی پتھر سے پتھر باقی نہ رہے، کیونکہ وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، اور یسوع مسیح انہیں حوالہ بھی دیتے ہیں۔ یرمیہ نبی کی کتاب اس کے 7ویں باب کا اور 26ویں باب حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے چونکہ میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے، اس وجہ سے میں یہاں سے اپنی سلامتی کو اٹھاؤں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جو حوالہ ہے یہ کس چیز کا؟ یرمیہ نبی 7ویں باب میں اور 26ویں باب میں جو بات کر رہے ہیں، ان دونوں چیپٹرز میں وہ بات کر رہے ہیں ایک شہر کے حوالے سے، اور جس شہر کا نام ہے شیلو۔ اب یہ جو شہر ہے یہ پہلی ہیکل کا شہر ہے جو کہ قاضیوں کے دور تک جاری رہی۔ اس شہر میں خدا نے اپنا گھر بنایا، آگ و کون عہد کا صندوق وہاں پہ موجود تھا، وہیں پہ خدا نے اپنا خیمہ لگایا تھا۔ لوگ جتنے بھی یہودی ہوتے تھے، عیسائی، وہ تمام کے تمام وہاں جایا کرتے تھے اور اپنی قربانیاں خدا کی بات حضوری میں پیش کرتے۔ اب یہ جو شیلو ہے، یہ جو شہر ہے، اس شہر کے اندر لوگوں کا جانا، اس شہر میں جا کے عبادت کرنا اور اس شہر کو مقدس جاننا، یہ فریضے میں شامل تھا، اور لوگ اس شہر کی پوری قدر کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو قائم تھے وہ لوگوں کو یہ سکھاتے تھے، دیکھو یہاں پہ چونکہ خدا کا خیمہ ہے، یہاں پہ چونکہ خدا کا گھر ہے، تو اس جگہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایسا کیا بھی خدا نے ایسا کیا بھی۔ لیکن یرمیہ نبی کو خدا نے کہا کہ جاؤ، جا کے ہیکل کے مدخل پہ کھڑے ہو جاؤ، دروازے پہ، اور وہاں جا کر لوگوں کو کہو کہ آپ اپنی روشوں سے توبہ کر لیں، باز آ جائیں، اپنے گناہوں کو ترک کریں، خدا کو قبول کریں، اور خداوند کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں بچا لیں۔ چھوڑ دیں وہ تمام کے تمام کام جو ہلاکت کی طرف لے کے جاتے ہیں، چھوڑ دیں وہ تمام کے تمام کام جو خداوند سے آپ کو دور لے جاتے ہیں اور ہمیشہ کا دکھ جن میں شامل ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ یرمیہ کی بات کو نہیں سن رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اس شہر میں ہیں جہاں پہ خدا کا گھر ہے، ہم تو اس علاقے میں ہیں جہاں پہ خدا کا گھر موجود ہے، اس کی مقدس ہیکل ہے، وہ اپنی مقدس ہیکل کے وسیلہ سے کیا کرے گا، بچائے گا۔ تو خدا کا کلام یرمیہ کے ذریعے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ جو نزول ہوا ہے وہ ان کی نصیحت کے لیے۔ خدا انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ یہ جو کہتے پھرتے ہیں نا، خدا کی ہیکل، خدا کی ہیکل، خدا جہاں پہ موجود ہے، خدا جہاں پہ موجود ہے، تو آپ کو میں ایک حوالہ دیتا ہوں، اور وہ حوالہ ہے شیلو شہر۔ ذرا جاؤ وہاں، چکر لگا کے آؤ، دیکھو حالات کیا ہے۔ آپ کو نہ تو وہاں کوئی خیمہ ملے گا، نہ تو وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ عبادت گاہ موجود نہیں ہے۔ وہاں عبادت گاہ تھی، لوگ وہاں جاتے تھے، میں نے اپنا نام وہاں پہ رکھا ہوا تھا، لیکن لوگوں کی روشوں کی وجہ سے میں نے وہاں سے اپنی ہیکل کو ہٹا دیا اور کسی اور جگہ پہ اپنی ہیکل کو بنا دیا۔ آپ کے اگر اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، اگر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے
تو میں اپنے گھر کو وہاں سے کہیں اور لے جاؤں گا لیکن آپ کو تباہ کر دوں گا، اس لیے کیونکہ آپ نے قدر نہیں کی۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، خدا کے گھر کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، خدا کے گھر کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ میرا گھر ہے، میں اسے کہیں اور لے جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے اپنی روشوں کو نہ بدلا، اپنی عادتوں کو تبدیل نہ کیا، اپنے سارے معاملات کو صحیح طور پر درست نہ کیا، تو میں آپ کو تباہ و برباد کر دوں گا اور یہاں سے اپنی حیثیت کو بھی لے جاؤں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ میری ہیکل پر بھروسہ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ اپنے اعمال کو درست کریں۔ اگر آپ نے میری ہیکل پر بھروسہ کرنا ہے تو پھر اپنے اعمال کو درست کریں۔ اگر آپ اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے اور میری ہیکل پر بھروسہ کرتے ہیں تو یقین کیجئے میں اپنی ہیکل کو بھی اٹھا لوں گا اور آپ کو بھی ختم کر دوں گا، کیونکہ آپ نے اس کی قدر ہی نہیں کی جو آپ کے درمیان، آپ نے اس کی عزت نہیں کی، اس کا دھیان نہیں رکھا، خیال نہیں رکھا کہ خدا یہاں پہ آپ سے کلام کر رہا ہے تو آپ اس کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ آپ کو یہ موقع دیا جا رہا ہوتا ہے جب میں اپنی ہیکل کہیں پہ تعمیر کرتا ہوں، جب میں اپنا پاک گھر کہیں پہ بناتا ہوں اور وہاں پہ اپنے ممسوح سے اپنے کلام کو آپ پر ظاہر کرتا ہوں، آپ پر نازل کرتا ہوں، تو آپ کو اپنی روشوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس کلام کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ اس کلام کو سن رہے ہیں اور سننے کے باوجود آپ اس پر عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے میرے کلام کو اور میری ہیکل کو بھی رد کیا، آپ نے حقیقی معنوں میں مجھے قبول نہیں کیا۔ یہی بات یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو کیا بنا دیا ہے؟ ڈاکوؤں کی کھوپ بنا دی۔ اور یہی بات وہ اسرائیلی جو قاضیوں کے دور تک تھے، ان اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ اپنی روشوں کو نہیں بدلا۔ وہ یہی سوچتے رہے کہ ہمارے درمیان میں خدا کا خیمہ ہے، ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر کیا ہوا؟ فلسطینیوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ یہ جو شیلو شہر ہے یہ فلسطین میں، آج بھی اس کا نام یہی ہے۔ آج یہاں پہ غالباً 6000 کے قریب آباد ہیں یہودی عیسائی اس وقت۔ تو اس شہر کی تباہی کے حوالے سے خدا نے اپنے لوگوں کو بتایا، انہیں سمجھایا کہ یہ جو آپ کہتے پھرتے ہیں نا کہ خدا کا گھر، خدا کا گھر، خدا کا گھر، اور میں خدا کے گھر جاؤں گا اور وہاں جا کر میں بچ جاؤں گا، تو یقین کیجیے آپ تب بچیں گے جب آپ توبہ کریں گے۔ آپ تب بچیں گے جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے، کیونکہ میرا گھر دعا کا گھر ہے اور وہاں آنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں جا کر آپ کو تب ہی فائدہ ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کرتے تو میرے گھر میں آپ چاہے سارا دن بیٹھے رہیں، آپ کو اس سے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ اور یسوع مسیح آج کہتے ہیں کہ یروشلم کا بھی یہی حال ہوگا۔ یرمیہ میں شیلو کے حال کے متعلق بات کی گئی ہے اور یسوع مسیح آج لوکا 19 میں کہتے ہیں کہ یروشلم کا بھی یہی حال ہوگا، کیونکہ میں آیا ہوں اور انہوں نے مجھے قبول میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنی روشوں سے باز آ جاؤ، اپنی حرکتوں کو بدل لو، اپنے آپ کو تبدیل کر دو، لیکن یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس شہر کا بھی حال ویسے ہی ہوگا، یہاں پہ بھی کوئی اینٹ سے اینٹ باقی نہ بچے۔ اس لیے آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہیں، اگر ہم تبدیل نہیں ہوتے ہیں، اگر ہم
گلیوں میں کھڑے ہونا بند نہیں کرتے ہیں، اگر ہم شراب بند نہیں کرتے ہیں، اگر ہم نشہ بند نہیں کرتے ہیں، اگر ہم ہیروئن سے باز نہیں آتے ہیں، اگر ہم لڑائی جھگڑوں سے باز نہیں آتے ہیں، اگر ہم ان تمام بری باتوں سے باز نہیں آتے ہیں، تو خدا کا گھر نہیں ہمیں بچائے گا، بلکہ خدا اپنے گھر کو بھی اجاڑے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج اپنی روشوں کو تبدیل کریں، غور کرنا شروع کریں اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ نہ آپ اور نہ ہی آپ کے بچے بچیں گے، اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی، آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا ٹھیک نہیں ہے، انہیں بتایا نہیں ہے کہ بیٹے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، آپ نے انہیں منع نہیں کیا، بلکہ آپ الٹا اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے بچے آپ سے ڈرتے ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے بچے آپ کی بات مانتے ہوں، لیکن وہ کیا رہا ہے، آپ اپنے بچوں کی بات مانتے ہیں اور ان سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو آپ نے چونکہ الٹا کام شروع کر دیا، آپ نے چونکہ غلط کام شروع کر دیا ہے، اس وجہ سے میں پھر آپ کو سزا دوں۔ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو جانیں کہ آپ باپ ہیں، تو باپ کا جو درجہ ہے، باپ کا جو رتبہ ہے، اس سے باپ کو پہلے خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اپنے رتبے کو نہیں پہچانتا ہوں، اگر میں اپنی عزت کو نہیں سمجھتا ہوں، تو میں کیسے دوسروں کے اندر اپنی عزت ڈال سکوں گا؟ وہ کیسے میری عزت کریں گے؟ کیونکہ مجھے تو خود نہیں اپنی عزت کا پتہ۔ تو پہلے مجھے خود کی عزت کو پہچاننا ہوگا، پھر مجھے اپنے بچوں میں اس عزت کو یوز کرنا ہوگا، پھر وہ یقینی طور پر میری عزت نہیں کریں گے۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تیرے بچے تیرے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں، تیری بات نہیں مانتے، نکال کر کوئی فرق نہیں پڑتا، خود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن انہیں نہ لاڈ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک تیری گل نہیں مانتے، ایک تیرے حکم پر عمل نہیں کرتے، اوپر سے تو اسے لاڈ لاڈ کر رہا ہے، پیار پیار کر رہا ہے، ایسے کیوں؟ انہیں سکھا کہ وہ تیری بات مانے، جیسے میں کر رہا ہوں۔ میں نے شیلو کو تباہ کر دیا، میرے بچے تھے وہاں پہ، خدا کہتا ہے میرے بچے تھے وہاں پہ، میں باپ ہوں، لیکن میں نے انہیں تباہ کر دیا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانتے تھے۔ تو بھی ایسے کر تو تیری بات کو مانیں گے، وہ تجھ سے ڈریں گے، وہ تیرا خوف مانیں گے، کیونکہ تو نے انہیں پورے طور پر سمجھا، تو نے اپنے اختیار کو ان پر استعمال کیا، اپنے اختیار کو پورے طور پر استعمال کر۔ اور ایسے ہی جو بزرگ ہیں یہاں پہ، جو بڑے ہیں یہاں پہ، انہیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سوچنے کی کہ نہیں چلو بچہ خیال ہے سمجھ جائے گا، نہیں، انہیں تو ٹکاؤ، وہ دی گوشت کھانے لے آؤ تاکہ وہ سمجھے۔ جیسے خدا کرتا ہے ویسے ہی ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ ڈر ہی ہماری قوم کو خراب کر رہا ہے، یہ خوف ہی ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے، کیونکہ ہم ڈر میں زندگی گزارتے ہیں، خوف میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور خوف ہونا چاہیے خدا کا، کیونکہ خدا کا خوف جو ہے وہ ڈرائی کا شروع ہے، نہ کہ انسان کا خوف۔ انسان کا خوف ڈرائی کا شروع نہیں ہے، بلکہ انسان کا خوف آپ کو جہالت میں لے کے جاتا ہے، اندھیرے میں لے کے جاتا ہے، آپ کو خدا سے دور لے جاتا ہے۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کلام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس بات پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہاں پہ چونکہ خدا کا پاک گھر ہے، یہاں پہ چونکہ عبادتیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس ایریے کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اس ایریے کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی روشیں نہیں بدلیں گے، اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اگر خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں ڈالیں گے، اور بلا وجہ ایسے کام جو آپ کو پریشانی میں ڈال سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پر الزام لگ سکتا ہے، اگر آپ ان کاموں کو نہیں چھوڑیں گے تو خدا یقینی طور پر آپ کو سزا دے۔ اس لیے آج
ہمیں ان تمام کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں ایریا ٹھیک ایریا نہیں ہے۔ ہمیں آج ان تمام کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے کوئی یہ کہے کہ جناب فلاں جگہ سے آپ کو شراب ملے گی، آپ پر کوئی الزام نہ لگانے پائے، کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ ہاں جی فلاں نشہ چاہیے، اچھا فلاں جگہ پہ چلا جاؤ آپ کو وہاں پہ ملے گا، کوئی آپ کی طرف انگلی نہ اٹھانے پائے۔ اگر آپ کی طرف انگلی اٹھتی ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں اپنے کلام کی، میں اپنی ہیکل کی بھی بالکل بھی پرواہ نہیں کروں گا، اس کا لحاظ بھی نہیں کروں گا، اور میں آپ کو مٹا ڈالوں گا، اس لیے کیونکہ آپ نے میرے کلام کو نہیں سنا، آپ نے دھیان نہیں دیا، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے توجہ نہیں کی۔ اس لیے لازمی ہے کہ جن جن کانوں میں یہ کلام جا رہا ہے وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بقا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر سیف رہیں، محفوظ رہیں، ہماری طرف کوئی نگاہ نہ اٹھے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو پہلے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے، اس کی مرضی کے مطابق ہوں گے، تو پھر یسوع مسیح کہتے ہیں آپ کوئی ضرر رساں چیز بھی پیو گے تو آپ پر وہ اثر نہ ہوگا، پھر کوئی آپ کو چھیڑ نہیں سکتا، پھر کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا، پھر کوئی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے خدا کو اپنی زندگی میں رکھ لیا۔ خدا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، خدا کرے کہ ہم اس بات کو جانیں، تاکہ حقیقی معنوں میں خدا کی پاک برکتوں کو حاصل کر سکیں، کیونکہ سمپل خدا کے گھر آنے سے ہی خدا کی برکتیں نہیں ملتی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خدا کی پاک مرضی کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے، اور جب ہم ڈھالتے ہیں تو پھر خدا کی برکتیں اس کے گھر سے ہم پر پورے طور پر نشان ہوتی ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنی برکتیں دے، اسے اپنے گھر کیوں بنائیں؟ اس لیے تاکہ وہ ہمیں برکت دے، لیکن اس برکت کو وصول کیسے کرنا ہے یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم پورے طور پر اس برکت کو وصول کریں گے تو ہمیں ملے گی، اور اگر پورے طور پر نہیں وصول کریں گے تو ہمیں نہیں مل سکتی۔ آئے ہم خدا سے التجا کریں کہ خدا اپنے کلام کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔